دین اسلام نے، قرآن نے ہماری رہنمائی قانون کی بالادستی کے حوالے سے بھی کی ہے۔ جہاں دین اسلام نے مختلف شعبوں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف مواقع پہ ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہاں پر اس دین اسلام نے قانون کی بالادستی اور بلندی کے لیے بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہماری رہنمائی اس نے قانونی طور پر جن تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے اور ان قانون کو کسی عام آدمی، کسی عام شخصیت اس کے کہنے پر نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق قانون کی بالادستی کا حکم دیا ہے۔ یہ تقاضا ہے شریعت مطہرہ کا کہ اللہ جل مجدہ کے ضابطوں کے مطابق، قرآن اور احادیث کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کے اندر قانون پر عمل درآمد کرنا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دنیا کے اندر آج اگر قرآن اور احادیث کا نام لیا جاتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کا کہا جاتا ہے تو لوگ اس سے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو مجھ سمیت ہم سارے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے، رسول اللہ کے مبارک طریقوں کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اپنے فیصلوں کو کرنا چاہیے، لیکن عملی طور پر ہم اس چیز کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہی انگریز کے قانون چل رہے ہیں، وہی انگریز کے طور طریقے چل رہے ہیں اور انہی کے مطابق ہمارے زندگی کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، ہمارے قانون بھی بن رہے ہیں، ہمارے اصول و ضوابط بھی تیار ہو رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی کے فیصلے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے سب ہی ہیں لیکن عملی طور پر کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ اور اس سلسلے میں لوگ مذہبی حوالے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پاپائیت کا نام دیتے ہیں کہ ہم اپنے ان فیصلوں کو، اپنے طریقوں کو اور زندگی کے گزارنے میں جو اصول ہیں، قانون ہیں، ان کو ہم مذہب کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دور بھاگتے ہیں۔ اور یہ چیز کیوں لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟
کہ 400 سالہ اس زندگی کے اندر عیسائیت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عیسائیوں کے جو بڑے ہوا کرتے تھے کلیسا کے اندر، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلوں کو مذہب کا رنگ دے دیتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے جاری کر دیا کرتے تھے۔ مذہب کا نام دے کر فیصلے اپنی مرضی کے مطابق جاری کر دیا کرتے تھے۔ یہ 400 سالہ زندگی کے اندر عیسائیت میں یہ چیز چلتی رہی۔ جو چیز اپنے مطلب کے خلاف ہو، جو شخص ان کے مرضی کے خلاف ہو، اس پر مذہب کا لیبل لگا کر اپنی مرضی کے مطابق سزا دلوا دی گئی، ان پر ظلم اور زیادتیاں کی گئی، ان کو پھانسیوں پر چڑھا دیا گیا۔ یہ فیصلے اس عیسائیت کے اندر ہوتے رہے۔ اپنا مفاد جس کے اندر ہوتا تھا عیسائیت کا، وہ کر گزرتے تھے۔ جس میں مفاد نہ ہوتا، اگرچہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو وہ اس فیصلے کو جاری نہیں کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ مذہب کو وہ رنگ دے دیتے تھے، مذہب کو بیچ میں لے کر آ جاتے تھے اپنے مفاد کی خاطر، کہ ہمارا مفاد اس میں نہیں ہے، اس لیے ویسے تو لوگ نہیں مانیں گے، مذہب کو بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں اور اس مذہب کی وجہ سے ہم اپنے فیصلے لوگوں پر مسلط کر دیں گے۔ یہ وہ عیسائیت کے اندر 400 سالہ دور اسی طریقے سے چلتا رہا۔ اب جب وہ چیز ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم نے تو اپنے فیصلے مذہب کے مطابق نہیں کروانے، اس لیے کہ وہ کلیسا کے فیصلے، نصارہ کے بڑوں کے جو فیصلے تھے، مذہب کو سامنے رکھ کر اور اپنی مرضی کے مطابق جو فیصلے کروایا کرتے تھے، وہ تصور لوگوں کے ذہن میں 400 سال گزرنے کے بعد بھی چلتا رہا۔ چلتے چلتے حالانکہ وہ ختم ہو گیا سلسلہ، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر ہر دین کے مطابق فیصلہ کروائیں، مذہب کو بیچ میں لے کر آئیں، تو پھر مذہب کو آڑ بنا کر فیصلے اپنے من مانے طریقوں کے مطابق ہوں گے، اس لیے ہم مذہب کو فیصلوں میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ تصور اس دور کا جو عیسائیت میں 400 سالہ رہا ہے، وہ چلتے چلتے یہاں تک بھی پہنچ گیا اور لوگ مذہب کو بیچ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اس کا نام اصطلاح کے اندر پاپائیت رکھا گیا کہ یہ عیسائیت کے جو بڑے ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، دین اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے اندر یہ چیز قطعاً نہیں ہے کہ کوئی شخص مذہب کو سامنے رکھ کر اپنے من مانے فیصلوں کو لوگوں پر مسلط کریں۔ یہ چیز دین اسلام کے اندر ہمیں نہیں ملتی، بلکہ دین اسلام اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ کبھی بھی اسلام نے اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ تم مذہب کو نام سامنے رکھ کر
اور فیصلے اپنے طریقوں کے مطابق کرو، اپنے مفادات کی خاطر کرو، اس کی شریعت مطہرہ نے آج تک کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ ہر شخص اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کا پابند ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے حکموں کے پابند رہے، ان کو بھی استثناء حاصل نہیں رہا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے بتلائے ہوئے قانونوں سے الگ رکھا کہ ہمارے اوپر اللہ کے قانون اور ضابطے لاگو نہیں ہوتے۔ حضرات انبیاء بھی اس چیز سے مستثنا نہیں رہے۔ جو حکم اللہ کا آ گیا وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام انہوں نے اللہ کے احکامات کو جو اللہ نے نازل کیے ان اللہ کے حکموں کے مطابق سب سے پہلے اپنی زندگی میں نافذ کیا، اور ایسا کبھی نہیں کیا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس لیے جو قانون اور ضابطے نازل ہوئے ہیں میں نبی ہونے کی حیثیت سے مستثنا ہوں، میرے اوپر وہ قاعدے اور ضابطے لاگو نہیں ہوں گے۔ ایسا کسی بھی نبی نے نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی، نبوی زندگی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس نبوی زندگی میں اللہ کے پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس لیے تم نے یہ کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ پیغمبر نے 23 سالہ نبوی زندگی میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کا حکم اللہ نے مجھے بھی دیا ہے اور تمہارے لیے بھی دیا ہے۔ اللہ نے جو حکم نازل فرمایا ہے یہ حکم میرے لیے بھی ہے اور یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں کہا پیغمبر نے 23 سالہ نبوی زندگی میں کہ لوگوں اللہ نے جو حکم نازل فرمایا میں اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے میں مستثنا ہوں اور بقیہ جتنے احکامات ہیں وہ تمہارے اوپر لاگو ہیں، ایسے ہمیں زندگی میں پیغمبر کی کبھی نہیں ملتا۔ جو حکم نازل ہوا اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے اوپر اس کو نافذ کیا اور بعد میں دیگر لوگوں کے اوپر اس کو نافذ کیا۔ کبھی نہیں کہا پیغمبر نے کہ میں اس سے مستثنا ہوں۔ قانون کی بالادستی، قانون پر عمل درآمد اگر سیکھنا ہے تو حضرات انبیاء اور خصوصاً میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ قانون کی بالادستی کیا ہوا کرتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا اور پیغمبر کی وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ جس قوم کے اندر غریب کو سزا دی جائے اور امیر کو سزا نہ دی جائے اور اس کو مستثنا قرار دیا جائے اس قوم کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس قوم کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی۔ آج دوستو یہی صورتحال ہے ہمارے ہاں بھی، امیر کو سزا اس کا تصور ہی نہیں ہے، غریب کو پکڑا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے، سلاخوں کے پیچھے بند کیا جاتا ہے۔ یہ قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ قانون کی بالادستی اگر دیکھنی ہے تو پیغمبر کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔
اب چلتے ہیں ایک واقعے کی طرف جو رسول اللہ کی زندگی میں ہے کہ قانون کی بالادستی کس کو کہتے ہیں۔ ویسے واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے جتنے واقعات سامنے آ گئے۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو مخزوم۔ بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا، بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، بڑے عظیم لوگ سمجھے جاتے تھے کہ بڑا یار اچھا خاندان ہے، اچھا قبیلہ ہے، بڑے لوگ ہیں۔ اس قوم کی ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس فاطمہ نے کہیں چوری کر لی۔ چوری کرنے کے بعد اس فاطمہ کا کیس پیغمبر کی عدالت میں آتا ہے، پیغمبر کی عدالت میں آتا ہے اور تحقیقات ہوتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس بنو مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی ہے۔ قبیلہ بڑا ہے، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا قبیلہ ہو، نامور خاندان ہو، اس خاندان میں جب کوئی اس طرح حرکت کر لے تو سارے خاندان اور قبیلے والے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ کیا ہو گیا۔ چنانچہ خاندان بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے مشورہ کیا کہ چوری تو ہمارے خاندان کی اس خاتون پر ثابت ہو چکی ہے، اب کچھ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اس کے جو ہاتھ کٹنے ہیں وہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس جایا جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہمارے اس قبیلے کی خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی، مشورہ کیا، آپس میں بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ مشورہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، ان کے آگے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، ان کو اللہ کے پیغمبر کے پاس بھیجا جائے۔ اللہ کے پیغمبر کی حضرت اسامہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، یہ سفارش کریں گے، کوئی بات رکھیں گے، شاید اللہ کے پیغمبر مان جائیں اور جو ہاتھ کٹنے کا فیصلہ ہوا ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت اسامہ بن زید کو انہوں نے تیار کیا کہ یہ پیغمبر کے بڑے محبوب ہیں، ان کی بات کو مان لیں گے۔ ان کی عمر غالباً 15 17 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ تیار ہو گئے کہ میں جاتا ہوں اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے بات رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے پیغمبر میری سفارش کو قبول فرما لیں۔ اور ان لوگوں کا ذہن بھی یہی تھا کہ جب یہ پیغمبر کے پاس جائیں گے اور یہ بڑے محبوب ہیں، ہو سکتا ہے کوئی گنجائش نکل آئے۔ حضرت اسامہ بن زید جاتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کو وہ دباتے ہیں، دبانے کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے۔ گفتگو جب شروع ہوتی ہے تو حضرت اسامہ اس فاطمہ خاتون کے حوالے سے بات رکھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے پاس فاطمہ نامی عورت کا کیس آیا ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ میں سفارش کرنے آیا ہوں کہ وہ بڑا خاندان ہے، بڑا قبیلہ ہے، ان کے بے عزتی ہو جائے گی، ان کی ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا خاندان اور اتنا بڑا قبیلہ ہے اور اس قبیلے کے خاندان کا ہاتھ کٹ رہا ہے چوری کی وجہ سے، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ اس لیے مجھے ان لوگوں نے آپ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا ہے، میں سفارش کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر لیٹے ہوئے تھے اور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اور بالکل سیریس ہو گئے اور حضرت اسامہ بن زید کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ اسامہ تم مجھے اللہ کا قانون بدلنے کے لیے آئے ہو، اللہ کا ضابطہ اور جو اصول ہے چوری کرنے کے بعد ہاتھ کاٹنے کا، تم مجھے وہ ضابطہ قانون اصول بدلنے کی سفارش کے لیے آئے ہو؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی خاتون کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ فاطمہ بنت محمد کا ہوتا، اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی، بے محمد الرسول اللہ کے قانون کے مطابق اپنی لخت جگر فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ کو بھی کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ ہے قانون کی بالادستی، اس کو کہتے ہیں قانون پر عمل درآمد۔ فرمایا اللہ کے قانون کے لیے تم سفارش لے کر آئے ہو میرے پاس کہ میں اللہ کے قانون کو بدل دوں؟ یاد رکھو اللہ کے قانون اور ضابطوں کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ جو بھی قانون اور ضابطہ اللہ کا نازل ہوا وہ انبیاء کے لیے بھی ہے اور غیر انبیاء کے لیے بھی ہے۔ اگر میرے پاس چوری کے کیس میں فاطمہ بنت محمد کا نام بھی آتا تو میں چوری کے سلسلے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ قانون کی بالادستی ہمیں قرآن اور اللہ کا حبیب سکھاتا ہے۔ کاش کہ ہم اس چیز کو اپنے سامنے رکھ دیتے، ہم اپنے سامنے اس قانون کو رکھتے، اس قانون کی بالادستی کو۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے میرے حبیب، بہت ساری چیزوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا وہ فیصلے بسا اوقات جو آپ کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی نہیں چاہتا کہ وہ فیصلے ایسے ہو جائے، لیکن آپ نے کر دیے ہیں، اللہ پھر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بدر کے جو قیدی تھے، غزوہ بدر جب ہوا تو غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کو قید کر کے لایا گیا۔ فیصلہ کیا ہوا؟ بعضوں کی رائے یہ تھی کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں، اور بعضوں کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کی اس رائے کو قبول کیا، اور غزوہ بدر میں جو کفار قید ہو کے آئے تھے ان کو اللہ کے پیغمبر نے فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ لیکن یہ فیصلہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو معاف نہ کیا جائے، بلکہ ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم کی رائے یہ تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے دیگر صحابہ کرام کی رائے کو پسند کیا اور اس کے مطابق عمل درآمد ہوا۔ اللہ جل مجدہ کی طرف سے یہ بات ارشاد ہوئی کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے نافذ العمل تو ہو گیا ہے، چونکہ آپ نے کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں تھا۔ اللہ کو وہ رائے پسند آئی جو فاروق اعظم نے رائے دی تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار قید ہو کے آئے ان سے فدیہ نہ لیا جائے، بلکہ ان کی گردنوں کو اڑا کے رکھ دیا جائے۔ معلوم کیا ہوا اس سے کہ بعض فیصلے اللہ کے پیغمبر کر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی اس فیصلے کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن محبوب نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ اس کو بھی تسلیم فرما دیتے ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا دوستو کہ قانون کی بالادستی ہونا
وہ انفرادی زندگی میں بھی ضروری ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ضروری ہے۔ اگر قانون کی بالادستی ہوگی انشاءاللہ ملک کے اندر امن، سکون اور اطمینان آئے گا، اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، اپنی من مانا ہوگی، کبھی کوئی مذہب کو سامنے لائے گا، کوئی جماعت کو سامنے لے کر آئے گا، کوئی اپنے اصول اور قانون کو لے کر آئے گا، کوئی اپنے ضابطوں کو لے کر آئے گا، اس چیز کو جب سامنے لے کر آئے گا کبھی بھی قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو کبھی بھی معاشرے میں امن اور سکون نہیں آ سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھ لیا ہے، ہر شخص اپنی رائے مسلط کرنا چاہتا ہے کہ میری یہ رائے ہے، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، میری یہ رائے ہے، میری پارٹی کی یہ رائے ہے، میرے ادارے کی یہ رائے ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ مفاد ہے، یہی مسلط ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ چیز ہوگی تو ملک کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ جس طریقے سے ملک پاکستان اس وقت کھلواڑ بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس ملک کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہنسی ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ کیوں؟ کہ قانون کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر شخص، ہر جماعت، مذہبی ہے، سیاسی ہے اور ادارے ہیں، کوئی بھی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جو رائے ہے، ہماری جو رائے ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ صحیح ہے، دوسرا آدمی غلط ہے۔ نتائج یہ ہے کہ میری طرح عوام الناس پٹتی جا رہی ہے، مہنگائی، مصیبت اور پریشانی کے دلدل میں گھستی جا رہی ہے، اور اوپر کی سطح میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا را آپ سے بھی کہتا ہوں دوستو، ہوش کے ناخن لیجیے، قانون کی فکر کیجیے، اللہ اور اس کے پیغمبر کے احکامات کو سامنے رکھیے، اپنی انا پرستی کو چھوڑ دیجیے، اس ملک کی مٹی کا خیال کر لیجیے، اس ملک کے قانون کا خیال کر لیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے قانون حکموں کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کم از کم اس ملک پر رحم کھا لیجیے، اس لوگوں پر رحم کھا لیجیے، اس مسافر قوم پر رحم کھا لیجیے، اور اس کے اندر امن کی طرف آئیے، مل بیٹھ کے مسائل کو حل کیجیے، اتفاق سے مسائل کو چلائیے، اور اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر اپنی انا کا جنازہ نکال دیجیے، اور اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کرتے ہوئے اس ملک کی ترقی اور قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیجیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے حکموں کو، قانون اور ضابطوں کو اپنے سامنے رکھیے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجیے۔ غریب ہے تو تب، امیر ہے تو تب، بڑا ہے تو تب، چھوٹا ہے تو تب، قانون کی نظر میں ایک ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ایک ہونا چاہیے، تب جا کر انشاءاللہ امن آئے گا، ورنہ امن کی کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی نہیں ہے۔